کیا انڈیا کی سب سے بڑی انرجی کمپنی NTPC اسلامک فنانس کے سخت اصولوں پر پوری اترتی ہے؟ اس تفصیلی جائزے میں سیدھا اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ایک ایسی کمپنی جو لگ بھگ پورے ملک کو روشن کرتی ہے، کیا وہ ایک ایتھیکل سرمایہ کار کے پورٹ فولیو کو بھی روشن کر سکتی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ ہماری اس تحقیق کے 2 حصے ہیں۔ پہلے ہم ڈیٹیکٹیو بن کر شریعہ کمپلائنس اور حلال ٹیسٹ کی چھان بین کریں گے، اور پھر ایک فائنینشیل جج کی طرح سرمایہ کاری کے فوائد، آپریشنل خطرات اور اہم ریڈ فلیگز کا جائزہ لیں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے مرحلے سے، یعنی شریعہ کمپلائنس اسکرین اور ان سخت اصولوں کا اطلاق۔ NTPC کوئی عام کمپنی نہیں ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑا پیمانہ ہے۔ 103 پاور اسٹیشنز کے ساتھ یہ کنگلومریٹ اکیلا ہی 438 بلین یونٹس بجلی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی کل پاور ریکوائرمنٹ کا لگ بھگ 24% حصہ صرف یہیں سے آتا ہے۔ اس کا وسعت اور پیمانے کا تصور ہی حیران کر دینے والا ہے۔ اب شریعہ کمپلائنس کی سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کا اصل کاروبار یعنی کور بزنس حلال ہونا چاہیے۔ خوش قسمتی سے بجلی پیدا کرنا اور اسے فراہم کرنا ایک بنیادی اور جائز خدمت ہے۔ تو اس پہلے اور سب سے اہم امتحان، جسے ہارڈ اسکرین کہتے ہیں، اس میں تو NTPC آسانی سے بازی مار لیتی ہے۔ لیکن تحقیق یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک نہایت ضروری اصول یہ بھی ہے کہ کمپنی یا اس کی کوئی بھی سبسڈری اپنی کل آمدنی کا 5% یا اس سے زیادہ حصہ ممنوع سرگرمیوں سے حاصل نہ کرتی ہو۔ ان ممنوع سرگرمیوں میں شراب، جوا یا روایتی سودی بینکنگ جیسی چیزیں شامل ہیں۔ خیر، NTPC اس شرط پر بھی پوری اترتی ہے اور اس حد کو بھی آسانی سے عبور کر لیتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے اہم حصے کی طرف، حلال ٹیسٹ اور فائنینشیل ریشیوز کا جائزہ، جہاں کوانٹیٹیو انالیسس اصل کہانی بتاتا ہے۔ کاروبار کی نوعیت کے بعد بیلنس شیٹ کا میتھمیٹکلی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہاں AOFI اسٹینڈرڈ ریشیوز کو لاگو کرنا پڑتا ہے۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ کمپنی سود پر مبنی قرضے پر حد سے زیادہ انحصار تو نہیں کر رہی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ڈیٹ ٹو مارکیٹ کیپ 33% سے کم اور انٹرسٹ انکم 5% سے کم ہونی چاہیے۔ ان اعداد و شمار کی کیلکولیشنز کسی بھی محتاط سرمایہ کار کے لیے لازمی ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ یہاں اور بھی ہے۔ اگر کمپنی ان ریشیوز کو پاس کر بھی لے، پھر بھی ایسی بڑی کارپوریشنز کو اپنے بینک ڈپازٹس پر تھوڑا بہت سود مل ہی جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پیوریفیکیشن کا عمل لازمی ہو جاتا ہے، یعنی اس ناپاک آمدنی کے فیصد کو بالکل ٹھیک کیلکولیٹ کر کے چیریٹی یعنی صدقے میں دے دینا چاہیے، تاکہ آمدنی پوری طرح پاک ہو جائے۔ مان لیجئے کہ اسٹاک اسکریننگ اور پیوریفیکیشن کا مرحلہ پاس ہو گیا، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر NTPC میں انویسٹ کیوں کیا جائے، یعنی اس کا بل کیس کیا ہے؟ منافع کا عظیم اسکیل خود اپنی کہانی سناتا ہے۔ حالیہ مالی سال میں NTPC نے 23,953 کروڑ سے زیادہ کا حیرت انگیز نیٹ پروفٹ درج کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ پروفٹ کی ایک اتنی بڑی اور مستحکم مقدار کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن اصل کشش اس بزنس ماڈل کے بیلنس میں ہے۔ ایک طرف ان کا روایتی کوئلے پر مبنی پاور جنریشن میں غلبہ ہے، جو ملک کی بیس لوڈ پاور کو مستحکم رکھتا ہے، اور دوسری طرف ان کی نظر مستقبل پر ہے۔ انہوں نے 2032 تک 7 گیگا واٹس رینیویبل انرجی حاصل کرنے کا ایک بے باک ایگریسو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے۔ یہ پرانے اور نئے کا ملاپ واقعی دلچسپ ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گرین ٹرانزیشن کوئی صرف کتابی بات نہیں ہے۔ کلین انرجی کے منصوبے جیسے ہائیڈرو پاور اور گرین ہائیڈروجن ابھی سے ان کی وسیع آمدنی کا 9.3% حصہ بن چکے ہیں۔ ایک کوئلے پر چلنے والی کمپنی کے لیے اتنی تیزی سے گرین انرجی میں آمدنی بنانا اس کی بہترین صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن ٹھہریے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے بھی تو ضروری ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اہم آپریشنل رسکس اور گرڈ کو درپیش خطرات پر۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں سائبر سیکیورٹی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ NTPC کے پلانٹ کنٹرول سسٹمز یعنی DCS میں گھسپیٹ کی کوششیں قومی گرڈ کے آپریشنز کو شدید خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے 24 گھنٹے چلنے والا سیکیورٹی آپریشن سینٹر تو قائم کر رکھا ہے، پھر بھی یہ ایک مسلسل اور بڑا خطرہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔
ایک اور زمینی حقیقت جو ان کے کیش فلوز کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے وہ ہے ریاستی ڈسکامز کی کمزور مالی حالت۔ اگر بجلی خریدنے والی یہ اسٹیٹ ڈسٹریبیوٹرز وقت پر اپنے بلز ادا نہیں کر پاتی تو اس کا ڈائریکٹ اثر NTPC کی لیکوڈ آمدنی پر پڑتا ہے۔ یہ کیش فلو کا مسئلہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جسے نظر انداز کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ماحولیاتی تبدیلیوں یعنی کلائمیٹ چینج کا دوہرا خطرہ بھی درپیش ہے۔ ایک طرف فزیکل رسکس ہیں جیسے سمندر کی سطح میں اضافہ، واٹر سٹریس اور ہیٹ ویوز جو ان کے پاور پلانٹس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرانزیشن رسکس ہیں جیسے مستقبل میں لگنے والے نئے کاربن ٹیکسز اور سیس جو کوئلے کے آپریشنز کی لاگت کو آسمان پر پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم تحقیق کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ چلیے ان مخصوص ریڈ فلیگز پر نظر ڈالتے ہیں جو حکمت عملی کی رکاوٹیں بن سکتے ہیں۔ ان کے کچھ نئے منصوبے بھی سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر میونسپل کچرے سے بجلی بنانے کا پروجیکٹ لے لیجئے۔ اس میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلا، اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، کچرے کی ٹھیک سے سارٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے فیڈ سٹاک کا مسئلہ آتا ہے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، عوامی مخالفت۔ لوگ آلودگی اور بدبو کے خدشات کی وجہ سے ایسے پلانٹس کو بننے ہی نہیں دیتے۔ کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے بھی ایک واضح ریڈ فلیگ موجود ہے جو ان کی فیصلہ سازی میں سست روی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچئے کہ 2016 میں کیرلا کے ٹیلک جوائنٹ وینچر سے نکلنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن سالوں گزر جانے کے باوجود یہ معاملہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس ادارے کو اپنے آپریشنز کو ونڈ ڈاؤن کرنے میں کتنی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام اعداد و شمار، فوائد اور خطرات کا جائزہ لینے کے بعد سوال یہاں آ کر رکتا ہے، کیا NTPC کی گرین انرجی کی طرف تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی تبدیلی ان کے کوئلے کے اثاثوں اور ان آپریشنل پیچیدگیوں پر بھاری پڑ سکتی ہے؟ خاص کر ایک ایتھیکل سرمایہ کار کی نظر سے دیکھا جائے تو فیصلہ بالکل آسان نہیں۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے ہر سمجھدار انویسٹر کو اپنی تحقیق اور رسک لینے کی صلاحیت کے حساب سے سلجھانا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے۔